تو ہمیں اعتکاف میں داخل کر کے ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ کیا ہم واقعی اس آیت میں کھرے اتر چکے ہیں، کیا ہم واقعی اسلام میں، ہم تو اسلام میں ہیں، کیا ہمارے اندر اسلام آ گیا؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ بس یہی مقصد کو لے کر دعوت اسلامی جو ہے سنت اعتکاف، نفل اعتکاف، مدنی قافلے، اجتماعات، تربیت کے سیشن وغیرہ قائم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دلوں کو بدلنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بے شک ہم چاہے کتنی ہی حدیثیں، کتنے ہی قرآن، کتنے ہی آپ کے سامنے کتنے واقعات بیان کر دیں، لیکن ہمارا دل سالوں سال سے سنتا ہوا آتا ہے، لیکن ہم بدلتے نہیں۔ لیکن ایک دن ضرور آتا ہے کہ جب بندہ ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک پتھر کی مثال دے رہا ہوں کہ جہاں پر ایک پتھر ہو اور اوپر سے ایک بوند ٹپک رہا ہے، لگاتار وہ بوند اس جگہ پر ٹپکتے ٹپکتے ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ قطرہ پانی کا اس پتھر میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بے شک تو ہمارا دل اتنا تو پتھر نہیں ہے کہ ہمارا دل کبھی چوٹ نہیں کھائے، لیکن ہمیں ایسے رحمت کے جھرنے کے نیچے آنا پڑے گا کہ جہاں سے یہ رحمت کے قطرے لگاتار کیا ہو رہے ہیں، ٹپک رہے ہیں۔ اور وہ جھرنا الحمدللہ عز و جل وہ ساغر دعوت اسلامی ہے۔ بے شک یہاں پر اگر آپ پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اگر آپ دعوت اسلامی میں رہنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک دن تو ایسا آئے گا کہ ہم نیک بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بے شک یہ بندے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکیاں قبول کر لی ہیں۔ ہاں، قبولیت کی ایک نشانی یہ ضرور بتائی گئی کہ جیسا پہلے تھا اب بدل چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرنے کے بعد اس کے اندر میں یہ بدلاؤ آیا کہ جو پہلے تھا ویسا نہیں ہے۔ اے کاش کہ ہمیں ایسی توبہ نصیب ہو جائے کہ توبہ کرنے کے بعد ہم جیسے تھے ویسے نہ رہیں۔ کہ آمین، آمین بول دیجیے آمین۔ آمین۔ قبولیت کی گھڑی ہے اور آپ اعتکاف میں اپنے آپ کو معمولی سمجھ رہے ہیں، آپ ایسے سمجھ رہے کہ بس نارمل ہو جاتا ہے نا بندہ۔ جب شروع میں آپ آئے ہوں گے تو بڑے آپ کے اندر میں ایک عاجزی، ان کے ساری عبادت کا جذبہ، شوق، کیا ہوگا پتہ نہیں کیسے ہوگا، میں اعتکاف میں جا رہا ہوں۔ لیکن جب بندہ اس میں رہتا ہے تو اس میں گھل مل جاتا ہے، اس کو پھر آپ نارمل ہو جاتا ہے۔ کیا گھر، کیا مسجد، کیا اعتکاف، کیا مدنی قافلہ، کیا علماء، کیا حافظ۔ وہ حافظ کے پاس بھی بیٹھ رہا ہوتا ہے، پہلے حافظ کے پاس بیٹھنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہچکچاہٹ ہوتی تھی، یا کیسے بولیں گے، کیا کریں گے، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا نارمل ہو گیا۔ یہ بھی ویسے، میں بھی ویسے، یہ بھی کھا رہے میں بھی کھا رہا، یہ بھی بیٹھ رہے میں بھی اٹھ رہا ہوں، یہ بھی سو رہے میں بھی سو رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ تو جو روٹین ہے سب ایک جیسے ہو گئے تو بندہ ویسے ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے، جو چیز جیسی دکھتی ویسے نہیں۔ جہاں سے ہم سورج کو دیکھتے تو بڑے آسانی سے دیکھ لیں گے، سورج کے قریب جا کر دیکھو تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ سورج کے قریب جا کر دیکھیں تب پتہ چلے گا، لیکن ہم کو قرب کا معنی نہیں معلوم، قرب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے قریب ہوتے ہیں لیکن میرے قریب نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ جو بہت دور ہوتے ہیں لیکن وہ میرے بہت قریب ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو نیک اعمال پر عمل کرنے والے، جو تہجد گزار ہیں، جو ہے 12 مدنی کام والے ہیں، مدنی قافلے والے ہیں، اور جو امیر علیہ سنت نے خصوصیت ارشاد فرمائی، فرماتے کہ وہ میرے بہت دل کے قریب ہیں، جو میرے ساتھ گھوم رہے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ میرے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ولی کامل ہمیں اپنا بنائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سے 15 منٹ باقی ہے۔ یا خدا حج پہ بھولا کہ میں کعبہ دیکھوں،
دیکھوں کاش ایک بار میں پہلی مدینہ دیکھوں جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جلوہ میں مختلف اور منا کا دیکھو سبز گنبد کا حسی جلوہ دکھا دے یا رب سبز گنبد کا حسی جلوہ دکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھو مسجد نبوی کے پر نور منارہ دیکھو روضہ پاک کے سائے روضہ پاک کے سائے میں بلا کر سبحان اللہ. مقبولیت کا وقت ہے دل کی آواز نکالے دل سے یہ آواز اپنے رب سے مانگے کیا پتا کہ یہ دل ہمارے لیے مقبولیت کا سامان لے کر آ جائے آمین ثم آمین. اور اب تک جو کچھ ہم نے کیا وہ سب معاف ہو جائے آمین. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہانہ تلاش کرتی ہے بے شک. کب میرا بندہ دل سے میری بارگاہ میں مانگے اور میں اس کو عطا کروں. سبحان اللہ. ایک بچہ جب اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اتنا گڑ گڑاتا ہے روتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ کو اس پر رحم آ ہی جاتا ہے اور وہ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. اے کاش کے بندے رب کی بارگاہ میں ایسے گڑ گڑائے ایسے روئے کہ مولا مجھے یہ چیز عطا فرما دے جس کو ہم مغفرت کہتے ہیں بخشش کہتے ہیں. ہم روئیں گڑ گڑائیں رب کی بارگاہ میں التجا کریں تڑپیں. اللہ تعالیٰ کو تڑپنا پسند ہے رونا پسند ہے گڑ گڑانا پسند ہے. آئیے مانگتے ہیں روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آنکھ دے دیجیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں آنکھ دے دیجیے میں
گتاری سکرات کی جب ساتیا سرکار گتاری للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد